جو شکل و صورت کے اعتبار سے ہے وہ کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا۔ اور جب بھی آئینہ دیکھتے ہیں تو ہاں بڑی حسین و جمیل چہرہ ہے، کسی طرح بھی انسان ہو آئینہ دیکھنے کے بعد اپنا چہرہ ان کو پسند آتا ہی ہے، لہذا آئینہ دیکھنے کی دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ نظر لگنے کی کئی ایک قسم ہے، ان میں سے ایک قسم یہ کہ خود کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ جی ہاں، خود کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ آئینہ دیکھ رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں اور دعا پڑھے نہیں تو نظر لگنا تو ہے۔ تو نظر جو انسانوں کو لگتی ہے اس کی کئی ایک قسم ہے، اس کی نظر، اس کی نظر، خود کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینہ دیکھنے کی دعا بھی سکھایا، اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی، یہی دعا اور ایک جملوں سے ہیر پھیر کے تحت آیا ہوا ہے، اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہ جس طرح سے مجھے شکل و صورت کے اعتبار سے اچھا بنایا ہے کہ اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے، اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ شکل و صورت ہونے کے باوجود اگر اخلاق کے میدان کے اندر پیچھے ہے تو اس کی شکل کسی کو پسند ہی نہیں آتی۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو شکل صورت کے اعتبار سے اچھے تو نہیں ہیں مگر اخلاق اتنا اچھا ہے کہ لوگ اسے پسند کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وجہ ہے کہ قسم کھا کر کے تین چیزوں کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انسان ہم نے تمہیں بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 کے اندر ارشاد فرمایا، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینا پہاڑ کی قسم ہے، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ تین چیزوں کی قسم کھائی، ایک انجیر اور زیتون، اور ایک طور سینا، ایک امن والا شہر یعنی مکہ مکرمہ۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر تین ایسے مقامات کی قسم کھائی جہاں اللہ تعالیٰ نے ذلیل القدر پیغمبر بھیجے۔ والتین والزیتون کے جو لفظ ہے اس سے مراد بیت المقدس، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، بیت المقدس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی۔ وطور سینین، اور وہ پہاڑ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات بھی کی اور نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، طور سینا، طور پہاڑ۔ اور تیسرا وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر، آخری نبی رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمایا۔ مکہ کے پہاڑ کے غار نامی غار ہرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز عطا فرمایا۔ تین چیزوں کی قسم کھا کر کے کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کوئی مجال ہے کہ اپنی شکل و صورت پر اعتراض کر لے کہ میری شکل صورت اچھی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل و صورت کے اندر، مفسرین اکرام نے اس کو ایک معنی یہ لیا ہے کہ جانور وغیرہ جتنے بھی ہیں ان سارے کے سارے کا چہرہ جو ہے وہ جھکا ہوا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو اونچے قد میں بنایا اور چہرہ سامنے، اگر بات نہیں کرے تو سامنے اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں، اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے، اچھے شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ لیکن آگے کے جملہ کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ نچلے سے نچلا کر دیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ شکل و صورت کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ کیا کام آنے والی؟ عمل۔ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم اور حوا سے بننے والی ذریت،
قیامت تک زمین پر آباد رہنے والی ذریت، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا ہے، بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، لیکن عمل کے میدان میں پیچھے نہیں رہنا، عمل کے میدان میں آگے بڑھنا، عمل کے میدان میں رب کو راضی کرنا، عمل کے میدان میں اللہ کی طرف آنا، رب کریم کی طرف آگے بڑھنا۔ کیوں؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر نچلے سے نچلا اس وجہ سے کر دیا گیا تم عمل کے میدان میں پیچھے ہوگے، سب سے گھٹیا اور ذلیل ہوگے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو ذلت اور رسوائی ہو رہی، کیونکہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں، ہم کون ہیں، کیا ہیں، کس طرح سے ہیں، کس پر عمل کرنے والے، ہمارا خدا کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، رب سے دونوں کو اللہ نے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، دنیا میں بھی نیچے ہو گئے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے گڈھے کے اندر ڈال دے گا جو سب سے نچلے جا کر کے گریں گے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر نچلے سے نچلا کر دیا عمل کی وجہ سے، کیونکہ عمل تمہارے پاس ہے نہیں، اللہ کو راضی نہیں کیا، رب کو منایا نہیں، اللہ کا تقرب حاصل نہیں کیا، اللہ کے جنت کے مستحق نہیں بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان عذاب کا مستحق بن گئے جن عذاب کو اللہ تعالیٰ نے گھٹیا لوگوں کے لیے، ذلیل لوگوں کے لیے، رسوا لوگوں کے لیے اور کمتر لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر عیش پرستی کے اندر مبتلا ہو کر کے زندگی گزارنے والے، نہ ان کا نام لینے والے، نہ ان کو عزت دینے والے، کچھ بھی نہیں، رسوا کر کے ذلیل کر کے منہ کے بر اللہ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اس لیے شکل و صورت نہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کرتے تھے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ نہ تو تمہارے شکل کی طرف دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسم کی طرف دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، کیا عمل کرتے ہو، چاہے کس طرح سے شکل صورت ہو۔ اگر ایک انسان اچھائی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اس کا دل منور ہوتا ہے، قبر بھی اللہ تعالیٰ نور سے بھر دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے، پل صراط کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نور عطا کر دیتا ہے۔ شکل اتنی اچھی نہیں، مگر رب کو راضی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہوا چہرہ بنا کر کے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ نچلے سے نچلا کر دیا گیا ان کی عمل کی وجہ سے۔ اس لیے عمل کے میدان میں آنے والے، نیک عمل کرنے والے، اچھے عمل کرنے والے زندگی بھی اچھی گزارتے، عزت کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر سب سے بڑی عزت دے کر جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ رب کریم سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو عبادت کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔